بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد 40 دن تک روح انسان کے گھر میں آتی رہتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کیا روح مرنے کے بعد واپس آتی ہے تو اپنے بچوں کو دیکھتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر کس جگہ پہ جاتی ہے، وہ کس مقام پر ہوتی ہے؟ کیا روح کو دنیا کے حالات کے بارے میں علم ہوتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر انہی سوالات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ ویڈیو عام ویڈیو نہیں ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری روح کی حقیقت کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، قرآن روح کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، میں ایک ایسی عنقریب ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں یورپ کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ میں اس کے بارے میں تیاری کر رہا ہوں کہ لوگ پاکستان کے بارے میں بہت سی بری باتیں کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو ایسا برا سکینڈل ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں یہ بات بتاؤں گا کہ جو لوگ یورپ کی تہذیب سے متاثر ہیں، جو لوگ یورپ کے کلچر سے متاثر ہیں، ہمیں اسلام کے کلچر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بتا دوں، یاد رہے جتنی بھی دنیا میں خرابیاں ہیں، جتنے بھی دنیا میں نقصانات ہو رہے ہیں، چاہے سیاسی لحاظ سے دیکھ لیں، معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، صحت کے لحاظ سے دیکھ لیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل ایک واحد دین اسلام میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان ہمارا ایک ایسا وطن ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر یہودیوں کو رہنے کی بھی اجازت ہے، عیسائیوں کو رہنے کی بھی اجازت ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، چاہے پختون ہو، تمام تر یہاں پر اچھے سے آزادی سے زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور یاد رہے اسلام کبھی بھی اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں حکم نہیں دیتا، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحے کی کارروائی کرنا، چاہے وہ کسی بھی فورم پر ہو، چاہے وہ کسی امام بارگاہ میں ہو، چاہے وہ کسی مسجد پر ہو، چاہے وہ کسی اسکول میں ہو، چاہے وہ کسی کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو، کسی بھی جگہ پر بم بلاسٹ کرنا، کسی بھی جگہ پر اسلحے کی کارروائی کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تمام علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ اور ابھی کچھ ہی وقت پہلے ایک امام بارگاہ کے اندر جو دھماکہ ہوا اور اس میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور اس میں بہت سے لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ پاکستان ایسا مملکت خدا داد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کے قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں۔ کچھ قوانین کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ہے، علماء اکرام اس کو ہٹانے نہیں دیتے۔ اب کچھ مختصر سی شروع کی باتیں تھی جو میں نے آپ سے کر دی، اب ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھنے آتے ہیں روح کے بارے میں، سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رہیں، روح کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، صرف اتنی بات موجود ہے، روح اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو انسان کا ہاتھ ہلتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کے پاؤں ہلتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کی انگلیاں ہلتی ہیں۔ تو اور اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کی پلکوں کو جھپکاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تبھی جھپکتی ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آنکھوں سے
دور دور تک دیکھ پاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روح اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے جو ہر انسان کے اعضاء اس روح کے ذریعے ہل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے، جب انسان کے جسم سے یہ روح نکل جاتی ہے، جب انسان کے جسم سے یہ روح نکل جاتی ہے، اس وقت انسان کے جسم کے اعضاء بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف، کیا 40 دن تک مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا میں آتی رہتی ہے؟ آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اچھے انسان کی روح ہوتی ہے، ایک برے انسان کی روح ہوتی ہے، ایک صالح اور نیک انسان کی روح ہوتی ہے، ایک بدکار اور گناہگار انسان کی روح ہوتی ہے۔ یاد رہے، جو نیک انسان کی روح ہوتی ہے وہ انسان کے جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مشک کا ایک قطرہ نیچے گرتا ہے، اور جو بدکار انسان ہوتا ہے، جو گناہگار انسان ہوتا ہے، جو گناہوں میں لت پت انسان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اس کی روح ایسے جسم سے نکالی جاتی ہے جیسے کوئی کانٹے دار ٹہنی ہو، اس پر گیلی روئی لگی ہوئی ہو، اس کو کھینچا جائے۔ کانٹے دار ٹہنی سے جب روئی کو کھینچا جائے گا کتنی مشکل سے وہ الگ ہوگی، بلکہ کچھ ذرات اس کے روئی کے پھر بھی باقی رہ جائیں گے۔ اس طرح گناہگار شخص کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی روح کو پاک کرنا چاہیے، ہمیں صالح بنانا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیں نیک بنانا چاہیے اور اس کے بعد جب روح انسان کی جسم سے نکل جاتی ہے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو آسمان کی طرف پہ لے کر جاتے ہیں فرشتے، اور فرشتے جب آسمان کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں، جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں تو وہ نیک روح آسمان میں چلی جاتی ہے۔ آسمان میں ایک مقام ہے جسے علیین کہا جاتا ہے، وہاں پر اس نیک شخص کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے، جو بدکار شخص کی روح ہوتی ہے، اس کو جب آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اس کو پھر ساتوں زمین نیچے سجین، ایک جہنم کا مقام ہے، وہاں پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی روحوں کا مقام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کنسپٹ کو صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روح کبھی واپس نہیں آتی۔ پھر انسان جب میت بن جاتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس کا جب جنازہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قبر میں ڈالنے کے بعد روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس روح کے تعلق کے ذریعے وہ جسم قبر کے اندر سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں، مر ربک، مر رسولک، ما دینک، یہ تینوں سوال ہوتے ہیں، اور پھر وہ جواب دیتا ہے۔ یہ روح کا مقام ہے۔ اب یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ روح انسان کے لیے دنیا میں نہیں آتی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے۔ اس بات کے سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان کی روح ہے، کیا اس کو دنیا کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں کیا وہ اس کو بتائے جاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس روح کے رشتہ دار نیک اعمال کرتے ہیں یا کوئی اور انسان نیک اعمال کر کے اس کا ایصال ثواب اس روح کو بخشتا ہے، اس روح کی طرف پہنچاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس روح کی طرف اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ایصال ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ جو انسان کی روح کا تعلق قبر کے اندر جو جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اب اس مکمل جسم اور روح کی طرف جو انسان ایصال ثواب کرتا ہے وہ تمام تر ایصال ثواب وہاں پر پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ سارے جو نظریات ہیں، یہ باطل عقائد ہیں، یہ سب ہندوؤں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسومات ہیں، اور یہ پرانی زمانے کی کہانیاں ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے اور من گڑت باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔